أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں ہمیں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی، حضور کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں ہماری شیخ کی برکات سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شیخ کامل کے فیضان سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، جہاں اس میں ہم کبھی حضور علیہ السلام کی تعلیم کا بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی، حضور کی تعلیمات کا بیان کرتے ہیں، جہاں ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان کرتے ہیں، جہاں ہم حضور علیہ السلام کی فرما برداری کا بیان کرتے ہیں کہ حضور کی کیسے فرما برداری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں ہم حضور علیہ السلام کی اتباع جو حضور سے محبت کا بہترین اور سب سے لازم اور سب سے اول طریقہ ہے اس کا بیان کرتے ہیں، وہی اس میں حضور علیہ السلام کی جیسا قبلہ چشتی صاحب بیان فرما رہے تھے عظمت و شان کا بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کے دل میں حضور کی تعظیم بڑھے، جس تعظیم کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود حکم فرماتا ہے، دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے، دل میں حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے نالین مبارک کے بھی فرمائی، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اور آج جو انقصاری حضور علیہ السلام کی یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے کس انداز میں قربانیاں دی وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن خالی سیرت کا وہ پہلو بیان کرنا کافی نہیں ہوگا جب تک عظمت کا بیان نہیں کرو گے، جب یہ بتاؤ گے کہ طاقت یہ تھی کہ ایک اشارے سے چاند توڑ دیتے، طاقت یہ تھی کہ ایک اشارے سے سورج موڑ لیتے، اس کے باوجود اپنے نالین کی خود مرمت فرما رہے تھے، پھر پتا چلے گا نا کہ اتنے بڑے مقام آپ نے اور میں نے اپنے جوتیاں مرمت کر لیں تو اس میں کیا بڑی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم مرمت کر رہے ہیں، ہم اپنی جوتیوں کا تسمہ باندھ لیں یا صاف کر لیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے اگر صاف نہ کی تو میری پہن لیں گے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اشارے پہ 70,000 ملائکہ قدموں میں حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عالم ہے، پھر پتا چلے گا نا کہ کس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک اشارہ فرماتے تو آسمان سے جنت کے کھانے اتر آتے، حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرمائے تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، حضور علیہ السلام اگر صحابہ حاضر ہوں ہاتھ اٹھائیں تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکل آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بخاری کی حدیث کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیں تو 1000 سے زیادہ 1300 کے قریب صحابہ خندق کے مقام سے جانے والے بخاری کے مطابق وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جب یہ بیان کر کے بتاؤ گے نا کہ صبر اور فاقہ بھی کیا کرتے تھے، تب پتا چلے گا نا کتنی طاقت سیرت کا بیان عظمت کے بیان کے بغیر سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، سیرت کا بیان عظمت کے بغیر۔ اللہ اکبر، حضرت حسن کا ذکر کر رہے تھے، حسن و جمال ایسا ہے، حسن و جمال ایسا ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت دھرا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب یہ بیان کرو گے حسن ایسا تھا کہ اندھیری رات میں مسکراتے تو ام المومنین کی گمی بھی سوئی نہیں۔ حسن ایسا تھا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں، میں ایک نظر چاند کو دیکھوں پھر حضور کو دیکھوں، پھر ایک نظر چاند کو دیکھوں پھر حضور کو دیکھوں، پھر ایک نظر چاند کو دیکھوں پھر حضور کو دیکھوں۔
دیکھوں. جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکا. حسن ایسا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور دن کو باہر آئے تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ہر معاملے میں قلم توڑا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. حضرت حسن کا ذکر کر رہے تھے نا, کسی کے حسن پہ ایک فدائی, کسی کے حسن پہ دو فدائی. یہاں فدائی کا لفظ نہیں آئے گا لیکن میں نے کہا سمجھانے کے لیے کسی کا حسن ایک بندے کو بھاتا ہے, کسی کا حسن دو بندوں کو بھاتا ہے, کسی کا حسن چند لوگوں کو بھاتا ہے, مختصر وقت کے لیے بھاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اگر حسن سے ہی پیار کرنا چاہتے ہو تو آؤ نا اسے دیکھو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اللہ اکبر. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اللہ اکبر. تو ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے باوجود جب طائف تشریف لے کے گئے تو جو قربانی دی, جب حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بتاؤ گے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, ویسے ہی سادگی کا بتاؤ گے, ویسے ہی قربانیوں کا بتاؤ گے, ویسے ہی عاجزی کا بتاؤ گے, تو پھر کسی کو سمجھ نہیں لگے گی. جب یہ بتاؤ گے نا اتنے مقام والا, اتنے مرتبے والا, کائنات کا بادشاہ, پھر پتا چلے گا نا کہ عاجزی کا یہ عالم ہے. جس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اس بیچارے نے عاجزی کے علاوہ کیا کرنا ہے. جس کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہیں اس نے تو پکا ہی کرنا ہے نا. ساری کائنات قوت ہوندیاں زور نہ لایا, ساری کائنات کی طاقت اللہ نے ہاتھ میں عطا فرمائی. اس کے باوجود سادگی اور عاجزی کا یہ عالم تھا. پھر لوگوں کو پتا چلے گا. عظمت مصطفیٰ بتانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی نا پہلے بتایا لقد جاءکم رسول, تنوین پہ علماء بیٹھے ہیں, لقد جاءکم رسول من انفسکم, جانے کائنات بن کے آئے. پھر بتایا عزیز علیہ ما عنتم, تاکہ پتا چلے جو تم سے پیار کر رہا ہے ایسے ہی کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے, سب رسولوں کا سردار ہے. تو کی عظمت کا بیان کیوں کرتے ہو؟ جب تک عظمت کا بیان نہیں ہوگا, کیا ہوا, جب تک عظمت کا بیان نہیں ہوگا, جب تک لوگوں کو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا پتہ نہیں چلے گا, تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں, یہ جو ہم حضور کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں, نوجوان نسل آتی ہے, جب تک ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ جن نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, جن نبی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ ملا, تب تک وہ محبت کا رشتہ نہیں جڑے گا. پہلے اس محبت کا رشتے کا جوڑنا ضروری ہوگا اور جاننا ضروری ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ لگ گئی کہ سیرت کے ساتھ یہ بیان کرنا اتنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے قرآن میں جہاں حضور کی سیرت کا ذکر کیا وہاں حضور کی صورت کا بھی ذکر کیا. جہاں سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے وہاں صورت کا ذکر کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے. جہاں حضور کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا پھر حضور کی عظمت و شان کا بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے میلاد کا بھی ذکر کیا, حضور کی بعثت کا بھی ذکر کیا. تو اس ہر انداز میں حضور کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بے مقصد بات فرما ہی نہیں سکتا. اس کا مقصد ہے کہ پتہ تو ہو کہ ان آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول, میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے, آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول, تحقیق تمہارے درمیان تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے آنے کا جلوہ گر ہو رہا ہے, ہم نے بھیجا, حضور تشریف لائے. اب کسی بھی جب آنے والے کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں دو باتوں کا سننا آپ کا بہت ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. غور سے مجھے بہت تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے, میں لمبی تقریر نہیں کروں گا. مجھے جتنی دیر آپ سے کلام کرنا ہے آپ کی توجہ چاہیے. نہ داد کا بھی طلبگار نہیں ہوں کہ بہت زیادہ داد دے دی جائے. مجھے توجہ بھرپور چاہیے کہ آپ کی ایک ایک لفظ کی طرف توجہ ہو. اللہ اکبر. جب بھی کوئی آنے والا آ رہا ہوتا ہے نا تو دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. اس آنے والے کا استقبال صرف اس کی حیثیت سے نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آنے والا عام اور معمولی شخص بھی ہو لیکن بھیجنے والا خاص ہو تو پھر آنے والے عام کا استقبال اس کی حیثیت سے نہیں کیا جائے گا بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت سے کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آنے والا بھی عام انسان ہو اور بھیجنے والا بھی عام انسان ہو
تو پھر اس کا استقبال بھی عام انسان کی طرح کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی کسی ہمارے ملک میں ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی وزیر کے پاس جاتا ہے کہ میرا کام کرا دو، اور وہ خود بھی عام انسان ہے اور اس کو بھیجنے والا بھی بالکل عام انسان ہے، تو اس کو وہاں لائن میں کھڑا ہوگا، بڑے محنت کر کے پہنچے گا، اور اس کو وہاں پر بالکل ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. پاکستان میں ہم یوں مثال دیتے ہیں، آپ بھی وہیں سے آئے ہیں، آپ کو اس لیے سمجھ آئے گی کہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے ایک عام انسان کی طرح ہی جو ہے وہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا. اور اگر وہی عام انسان اگلے دن اسی وزیر کے پاس وزیر اعظم کے بھیجنے پہ چلا جائے، وہی عام انسان ہے، وہی غریب انسان ہے، کوئی منصب نہیں آیا، کوئی عہدہ نہیں آیا، کوئی اس کو رینک نہیں ملا، وہی عام انسان ہے، اسی جگہ پر چلا جائے وزیر اعظم کے بھیجنے پر، تو پھر کیا اس کا استقبال پہلے دن کی طرح کیا جائے گا؟ نہیں، کہانی بدلی ہوگی. آج وہ خود دفتر کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اس کے استقبال کرنے کی خاطر، اس کا ساتھ بٹھائے گا، اس کو چائے پلائے گا، اس کی بات سنے گا، اس کا فوری طور پہ کام کرے گا. پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ وہی عام آدمی ہے جو کل آیا تھا تو اس کو جو ہے وہ بات بھی نارمل طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، کوئی اس کے لیے عزت کا سامان نہیں تھا، لیکن آج وہ آیا تو اس کو اتنی عزت دی گئی. ایک دن میں اس کے پاس کوئی بہت دولت آ گئی ہے، ایک دن میں اس کے پاس کوئی بہت بڑا سٹیٹس آ گیا ہے. جواب دیا جائے گا بات اس کی نہیں ہے، کل اس کو بھیجنے والا کوئی اور تھا، آج اس کو بھیجنے والا خاص آدمی ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ آج بھیجنے والا کیونکہ خاص ہے تو آج اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا. آیا یہ ہے لیکن استقبال بھیجنے والے کی حیثیت سے کیا جائے گا. کوئی آپ لوگوں کے دفتر میں آ جائے، عام انسان آ جائے عام آدمی کے بھیجنے پہ، تو آپ اس کو اور طریقے سے ڈیل کریں گے. لیکن اگر ہمارے شیخ آپ کو فون کر دیں کہ میں ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، اس کا خیال کرنا ہے، ہمارے شیخ کے بھیجنے پہ آ جائے، تو پھر کیا آپ اس کو نارملی ڈیل کریں گے؟ نہیں، آپ اس کو بڑی عزت سے ڈیل کریں گے. کوئی پوچھے گا کہ اس کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو، آپ بولیں گے بات اس کی نہیں ہے، بات بھیجنے والے کی. سمجھ آ گئی؟ تو پتہ چلا کہ اگر عام انسان بھی کسی جگہ کسی خاص آدمی کے بھیجنے پر جائے نا، تو پھر اس کا استقبال اس کی حیثیت سے نہیں کیا جائے گا، بھیجنے والے کی حیثیت سے کیا جائے گا. اب بتاؤ اگر ایسا ہو جائے کہ بھیجنے والا بھی خاص ہو اور آنے والا بھی خاص ہو، بھیجنے والا بھی عزت والا ہو اور آنے والا بھی عزت والا ہو، بھیجنے والا بھی عزتوں والا ہو اور آنے والا بھی عزتوں کے تاج سجا کے آ رہا ہو، بھیجنے والے کا سٹیٹس بھی نرالا ہو اور اپنی مثال آپ ہو آنے والا، بھیجنے والے کا بھی حسن کا جواب نہیں اور آنے والا بھی بے نظیر و بے مثال ہو. بھیجنے والا بھی بے مثال ہے اور اپنے انداز میں آنے والا بھی بے مثال ہے. پھر عالم بدل نہیں جائے گا، پھر اس بھیجنے والے کی عزت بھی شامل ہوگی اور آنے والے کا وقار بھی شامل ہوگا. تو آج ہم پتہ کس کے خوشی منا رہے ہیں؟ جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے تو آنے والا رحمت اسی لیے تو دھوم ہے عالم میں، اسی لیے تو حضور کا آمد کی دھوم ہے عالم میں کہ بھیجنے والا رب العالمین اور آنے والا رحمت للعالمین. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ انہی کی داستان ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کی عزتوں کا اسی لیے جھنڈے کائنات پہ لہرا رہے ہیں اور تا صبح قیامت لہراتے رہیں گے. اور اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی حضور کا استقبال کہاں کہاں ہوگا، حضور کا جب ہم میلاد منا رہے ہیں نا، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی عزتوں کے جھنڈے کہاں کہاں لہرائے جاتے ہیں. پھر وہی بات، جس ملک کا وزیر اعظم ہونا اس کا وزیر اس ملک میں ہوتا ہے، دوسرے ملک میں سفیر ضرور ہوتے ہیں، اس ملک میں اس کا وزیر ہوتا ہے، تو اس کے وزیر کی وہیں پہ جو ہے وہ حکومت ہوگی اور وہیں پہ اس کے جو ہے وہ پروٹوکول اور حکم ہوں گے. حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں حضور علیہ السلام نغمے اعلیٰ پہ جائیں گے. لقد جاءکم رسول. اچھا اب یہاں پر اللہ نے فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے. اب سوال یہ ہے، میں نے لقد جاءکم رسول اسی آیت پہ ایک دفعہ پہلے بھی برمنگھم میں خطاب کیا تھا، وہ بالکل مختلف بات تھی، وہ بھی جنہوں نے نہیں سنا وہ کبھی سن لیجئے گا، یہ اس سے آگے لے کے جا رہا ہوں اب آپ کو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے من انفسکم پہ کلام کیا تھا، حضور علیہ السلام کی اس شان کے اوپر کلام کیا تھا، اور عزیز علیہ وعنتم پہ اور انداز میں کلام کیا تھا، وہ بھی ضرور سن لیجئے گا تاکہ پھر اس گفتگو کے ساتھ آپ اس کو
ملا سکیں. اللہ اکبر, ملا سکیں تاکہ وہ اور یہ پھر اکٹھا کر کے سمجھ سکیں تاکہ اس آیت کا فیضان آپ کے اندر اور اس سے جو مقصود ہے عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہونا وہ مزید ہو سکے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تشریف لائے. اب تمام انبیاء کی بہت بڑی شان ہے, اللہ کا ہر نبی بہت بڑی شان والا ہے. اللہ کے ہر نبی پر ایمان رکھنا, ان کی عزت کرنا, ان کی تعظیم کرنا یہ ہم پر لازم ہے. لیکن خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ وہ تشریف لاتے مخصوص خطوں کے لیے, مخصوص قوم کے لیے, مخصوص وقت کے لیے. اب یہاں پر اگر جاننا ہو کہ لقد جاءکم کا مراد کون ہے, یہ اللہ تعالیٰ جن کو فرما رہا ہے تمہارے پاس تشریف لائے, یہاں کم سے مخاطب کون ہے؟ اللہ اکبر. میں نے اس کو سمجھنا چاہا, میں نے مفسرین کو پڑھا, میں نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت اس کا مطلب تو بتائیے. لقد جاءکم, یہاں کم سے کہ تمہارے پاس تشریف لائے, یہ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ میں نے کہا کیا اس میں صحابہ ہیں؟ سب صحابہ شامل ہیں. کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا اس میں کیا مہاجر و انصار شامل ہیں؟ کہا ظاہر ہے صحابہ شامل ہیں تو وہ شامل ہیں. اس سے بھی آگے. میں نے کہا کیا اس وقت کے سارے اہل عرب شامل ہیں؟ کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے پاس میرا رسول آیا, یہ تمہارے پاس آیا, یہ اللہ تعالیٰ جن کو فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا, اس میں کیا تمام اس وقت کا زمانہ شامل ہے؟ کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا آج تک محبت کرنے والے اہل ایمان شامل ہیں. کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمان. کہا یہ جو اللہ اعلان فرما رہا ہے, اس سے بھی آگے. میں نے کہا سارے زمین والے. کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا حضرت آپ ہی سمجھا دو. کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, یہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے فرما رہا ہے. میں نے کہا پوری انسانیت. کہا اس سے بھی آگے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور کی آمد کا اعلان جو ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں نہیں ہو رہا, صرف جو ہے وہ سنیوں میں نہیں ہو رہا, صرف مسلمانوں میں نہیں ہو رہا, صرف ایک فقہ کے لیے نہیں ہو رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ پورے عالمین کا فرما رہا ہے. متوجہ ہو جاؤ, مقصود کائنات کا بھیج چکا. وہ تمام انبیاء جن کی آمد کی خبریں سناتے رہے, جن کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے, وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے آئے. اب تشریف لے آئے, بھیجنے والے نے بھیج دیا اور آنے والے تشریف لے آئے, جلوہ گر ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے اب جو آیا ہے سنا وہ کس شان کے ساتھ آیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول, خالی الرسول نہیں فرمایا, یہاں تنوین ہے, فرمایا رسول. یہ تنوین جو ہے نا یہ عزت کے لیے ہے. مثال کے طور پہ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر کوئی بندہ آئے, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کے چہرے پہ نور رکھا ہے, دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, لیکن اگر ویسے کوئی بندہ آ جائے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس پوری مجلس میں مرکزی شخصیت کون ہے. یہ جو گدی لگی ہے نا, اس کی وجہ ہی یہ ہے. یہ گدی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا قالین انکمفرٹیبل ہے؟ نہیں. گدی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے مجمع میں دیکھنے والے کو پتہ چل جائے یہ جو گدی پہ بیٹھا ہے نا یہ پورے مجمع کا شیخ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ پورے مجمع میں نمایاں شخصیت ہے. آپ کو پتہ ہے کرسیاں لگائی جاتی ہیں, کرسیوں میں بعض اوقات جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے اونچی کرسی لگائی جاتی ہے. یہاں وہ رواج ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو, جو صدارتی کرسی جس کو کہتے ہیں, جس کو مین چیئر کہتے ہیں, اونچی کرسی لگائی جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کا قد چھوٹا ہے لوگ دیکھ لیں. نہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مین چیئر پہ جو بیٹھے گا دیکھنے والے کو بار بار بتانا نہیں پڑے گا یہ مہمان خصوصی ہے. دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ سب کرسیوں میں جس کی سب سے اونچی کرسی ہے نا یہ مہمان خصوصی ہے. جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا, میرے نبی کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا رسول, تنوین لگائی تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے سب رسول عزت والے ہیں, لیکن یہ جس کے ساتھ تنوین لگا رہا ہونا رسول, یہ سب رسولوں کا امام ہے. سب رسولوں کا جس کے ساتھ تنوین ہے وہ کیا ہے؟ سب رسولوں کا امام اور سلطان بن کے آیا ہے, سب رسولوں کا قائد بن کے آیا ہے. سب سے زیادہ عزتوں کے تاج اگر سجائے ہیں تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجائے ہیں. تمام عزتوں کا مالک رسول اللہ علیہ السلام کو بنا کر بھیجا. یہ تنوین اس لیے ہے تاکہ دنیا جان لے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما کے بھیجا.
سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو کیسا مقام عطا فرما کے بھیجا, یہ رسول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو, مفسرین فرماتے ہیں, بس میری آخری دو باتیں بڑے غور سے سن لیجئے. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو اتنی عزت بنا کے بھیجا, اتنی عزت عطا فرما کے بھیجا کہ حضور اللہ کی دلیل بن گئے. لوگ حضور کو دیکھتے اور اللہ کی شان کا اندازہ لگایا کرتے کہ جس کا بھیجا ایسا ہے, بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا. جس کا بھیجا اتنا سونا ہے. یہ جو کہتے ہیں حسن کی بات کا مقصد کیا ہے, یہاں حسن کی بات کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا دیکھے جس کا بھیجا اتنا سونا ہے, بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا. بہت کم لوگ ہیں جن کو حضور کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑا کہ کوئی معجزہ دکھائیں. زیادہ تر لوگوں نے حضور کو دیکھا اور کہا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر میرے مزید میں موجود ہے نا. حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھتے ہی کیا کہا تھا, کوئی پیغام سنا پہلے, کوئی بات سنی پہلے, کوئی معجزہ دیکھا پہلے, سب بعد میں ہوا. آج تک حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. آئے ڈیبیٹ کرنے تھے لیکن حضور کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا. کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا, کہا خدا کی قسم میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی, اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو حسن کی بات کر رہے تھے نا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. وہ بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں, دیدار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کر بھیجا. لوگ حضور کو دیکھتے اور کہتے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ کو یاد ہے نا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفار نے حضور علیہ السلام سے اس وقت جو تھے, جو انہوں نے مشرقین مکہ نے جب حضور علیہ السلام سے دلیل مانگی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, فقط لبثت فیکم عمرا, کیا میری عمر تم میں نہیں گزری, کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا. اس کا کیا مقصد ہے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے, مجھے دیکھو نا, جس کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر, جس کا بھیجا ایسا ہے. اللہ. اور یہاں پر ایک بات تربیت کی بھی سنتے چلے جائیں. اب رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا, تو کیا یہ سوال معجزات کے متعلق تھا, کیا یہ سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ تم نے اس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا, اور یہ تو پوری عمر کا سوال ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے جب سوال فرمایا اعلان نبوت سے پہلے کہ تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا, سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے معاشرے میں اللہ کو منوانے سے پہلے اپنا آپ منوایا, اور جو اپنا آپ منوایا وہ معجزات سے بعد میں ظہور فرمایا معجزات کا. پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے کریکٹر سے اپنا آپ منوایا, اپنے سب سے اچھے کریکٹر سے اپنا آپ منوایا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم نے جو ہے وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, ہم مسجد میں آ جاتے ہیں, بس یہ ہمارے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے. نہیں, اس وقت سب نے کیا کہا تھا کہ آپ جیسا سچا ہم نے کوئی نہیں دیکھا, آپ جیسا امین ہم نے کوئی نہیں دیکھا. آپ نے اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو بتایا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کیا کہا کہ آپ ہمیشہ مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے, آپ غریبوں کی فریاد رسی کرنے والے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, آپ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والے. تو یاد رکھنا, ایک مسلمان کے لیے, ایک مبلغ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے رستہ بتا دیا کہ اگر تم نے دین کی خدمت کرنی ہے نا تو وہ صرف تقریر سے نہیں ہوگا, وہ صرف کچھ کہنے سے نہیں ہوگا, وہ تمہارے کریکٹر سے ثابت ہوگا. تمہارا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے, تم کبھی جھوٹ مت بولو, تم کبھی امانت میں خیانت نہ کرو, تم کبھی کسی کو دکھ نہ دو, تم کبھی کسی کو تکلیف نہ دو, تم کبھی کسی کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنو, تم کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو. جب تم اس طرح کا کریکٹر رکھو گے تو جب تم بات کرو گے تو لوگ تمہاری بات سننے کو تیار ہوں گے, لوگ تمہاری بات کو سنجیدہ لیں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے اس ملک میں رہ رہے ہیں یا دنیا میں جہاں رہتے ہیں, اپنے کریکٹر کو اچھا کریں, جھوٹ نہ بولیں, برائی کی طرف نہ جائیں, کرائم کی طرف نہ جائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, ایک اچھے پیسفل سوک سٹیزن بن کے رہیں تاکہ پھر جب آپ بات کریں گے نا تو لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے اور غور سے سنیں گے. اپنے آپ کا کردار کو بہتر کریں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مجھے نہیں دیکھا, مجھے دیکھو نا. اللہ اکبر. جس کا بھیجا ایسا ہے ایک اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, جس کا بھیجا ایسا ہے
کہ دنیا اس کو دیکھے تو دیکھتی رہ جائے، جس کا بھیجا ایسا ہے مدینہ شریف میں بیٹھ کے شام کا منظر بیان کر رہا ہے، جس کا بھیجا ایسا ہے فاروق اعظم کہتے ہیں خطبہ شروع کیا آغاز کائنات سے یہاں تک بیان کر دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے، جس کا بھیجا ایسا ہے ہاتھ اٹھائے تو پانی کے چشمے جو ہے نکل آتے ہیں، جس کا بھیجا ایسا ہے کنکریوں پہ توجہ ڈالے تو کنکری کلمہ پڑھتے ہیں، بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات سن لیجئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کی 4 صفات کا بیان فرمایا، ٹھیک ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی 4 صفات کا بیان فرمایا۔ کوئی بھی آنے والا جب آتا ہے نا، آپ سب جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھ کے آئے ہیں، کالجز میں پڑھ کے آئے ہیں، اگر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی نیا پرنسپل آیا ہے، سمجھ آ گئی، کوئی نیا ٹیچر آیا ہے، پہلا سوال یہ ہوتا تھا یہ جو آیا ہے یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا، ڈاڈا تو نہیں ہے، سخت تو نہیں ہے۔ اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آنے والا جو ہے وہ بہت سخت ہے، بہت ڈاڈا ہے، ڈر جاتے تھے نا بچے، ڈر جاتے ہیں یہ جو آیا ہے یہ تو اب ہماری خیر نہیں، اور اگر بتایا جائے آنے والا بہت ہی مشفق ہے، بہت ہی مہربان ہے، تو بچے خوش ہو جاتے تھے، سکون ہو جاتا ہے، کہاں ہے ہم بھی دیکھیں، ہم بھی استقبال کریں یہ مشفق و مہربان کیسا ہے۔ اگر کسی ملک میں کوئی حکومت آتی ہے سب سے پہلے رعایا کا سوال ہوتا ہے ہمارے حق میں کیسی ہوگی۔ اگر بتایا جائے بھئی مہنگائی کر دے گی، اگر بتایا جائے کہ لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں ہوگا تو عوام پریشان ہو جاتی ہے، اگر بتایا جائے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ اتنا اچھا لا اینڈ آرڈر کر دے گی کہ قانون کے آگے سب برابر ہوں گے، یہ اتنا اچھا کر دے گی کہ ہر چیز جو ہے وہ نظام کھڑا ہو جائے گا، معیشت بہتر، سب کچھ بہتر، تو رعایا خوش ہو جاتی ہے، عوام خوش ہو کے کہتی ہے کہ آؤ ہم بھی اس کا استقبال کریں، بتاؤ وہ کہاں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو پوری خلقت کا آقا بنا دیا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جو اللہ جس کو پورے کائنات کا اب سردار بنا کے بھیج رہا ہے، قیامت تک اب جس کی رسالت کے ڈنکے بجنے ہیں، یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ تمہارے حق میں ایسا ہوگا کہ یہ تمہیں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکے گا، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں گزرے گا۔ میں شعر نہیں پڑھوں گا، میں یہ قرآن کی یہ جو میں شان بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی ہے، من دہا کا تو ہے کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ترجمہ کسی سے کرا لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، یہ وہ ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، جو اتنے شانوں والے ہیں نا، یہ جو اتنی عزتوں والے ہیں، یہ جو اتنے بلند مقام والے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم جیسوں سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، یہ جو اتنے بلند ہیں نا، تم جیسوں سے بھی یہ اتنا پیار کرتے ہیں، یہ تمہیں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ بات ختم کہانی، حریص علیکم، یہ تمہیں جہنم سے نکالنے اور جنت میں لے جانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ حریص کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل نہ بھرنا، کہا کہ کسی کا کسی دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا کھانے سے دل نہیں بھرتا، کسی کا جو ہے وہ چیزوں چسکوں سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر، کہا حریص علیکم، رسول اللہ کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت رحمت فرمانے والے تاکہ پوری امت کو ٹھنڈ پڑ جائے۔ اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب گھبرانا نہیں ہے، یہ جو آیا ہے نا یہ ہمیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھے گا، یہ ہمیں جہنم سے نکالنے اور جنت میں لے جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اس کا ہمیں دے دے کے دل نہیں بھرے گا۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن، اللہ اکبر، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے،
دور بے بہا دیے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے پر مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے آشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کس اونچے گھر کی ہے شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواز شکر کی ہے اللہ اکبر جنت نہ دے تیری رویت کو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس گرد و بھر کی ہے اللہ اکبر ان کا تمہیں دے کے دل نہیں بھرتا دے کے دل نہیں بھرے گا پھر بالمؤمنین رؤوف رحیم اور مومنین کے لیے تو یہ بہت رؤوف اور بہت رحم فرمانے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حلال رکھے اور وفادار رکھے اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے اور ہم صحیح معنوں میں حضور سے پیار کرنے والے بن جائیں حضور کی محبت کا راج ہو جائے ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے میں ہو اور وہ محبت صرف ہماری زبان سے نہیں بلکہ ہمارے کردار سے نظر آنا شروع ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے شیخ کامل نے مجھے نعت کا حکم فرمایا ہے میں تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا چاہ رہا تھا میرے بیٹے نے مجھے آنے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی اس صورت میں چلوں گا کہ اگر آپ یہ نعت سنا دیں گے تو آپ پڑھیں گے صاحب آپ پڑھیں گے اچھا میں پڑھ لیتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھ لیں آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم تاجدار حرم ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے میری نبھانا آپ کا کام ہے کی عادت ہے کبھی دیکھ لینا کہ میرے شیخ خاموش بیٹھے ہیں یا اگر کہیں میں خاموش بیٹھا ہوں تو پاس بیٹھ کے یہ شعر شروع کر دیتے ہیں اگر اس کو کبھی لگ جائے نا کہ کوئی ویسے بچے آپ کو پتا ہے خاموش ہوں تو گھبرا جاتے ہیں کہ اگلا کوئی پریشان تو نہیں تو یہ پاس بیٹھ کے یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہاں کیا یہ جان قربان آپ کے نام پر ساکیا جان قربان آپ کے نام پر ساکیا جان قربان آپ کے نام پر وہ نگاہ کرم اپنے خدام پر
چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے۔ قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، تو سورج پھرانا آپ کا کام ہے، ایک حبشی کو رشک کمر کر دیا، تو سورج پھرانا آپ کا کام ہے، حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے۔ ہر سوالی جہاں اپنی جھولی بھرے، پوری سرکار سب کی تمنا کرے، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، کہ قدموں میں آنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے۔ حضور کی مجلس میں آؤ نا تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، تمہیں کیا پتا وہ کس کو دیکھ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں۔ خالہ جی کا گھر نہیں محفل مصطفیٰ ہے، جس سے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج پاک رسول ہے۔